کر سکا تو آج حکومت کے سامنے 1 کروڑ سے بھی زائد تعداد میں مسلمان قوم موجود ہے، تو مسلمان کے رہتے ہوئے کوئی خواجہ غریب نواز کے دربار پر حملہ آور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے اسے فرمایا وہ کتا ہے وہ بندہ جو دنیا کا طلبگار ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع گفتگو ہے موجودہ وقت، موجودہ حالات، نبیوں کا امام، رسولوں کا رسول، اللہ کا پیارا بندہ، پیارا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے ایک کی تعداد سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تبدیل ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ عجم میں مسلمانوں کی تعداد پھیلتی چلی گئی۔ حضرات گرامی، یہاں تک کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کے مبلغ علم اسلام کو لے کر عرب سے باہر نکل کر عجم تک اسلام کے عالم کو بلند کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں عزت بخشی، اور عزت بخشنے کی وجہ کیا رہی؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا یہ اسلام اتنا تیزی کے ساتھ پھیلا، اور لوگ عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گئے، تو اتنے تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ کیا رہی؟ تو ساری چیزوں کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو خلاصہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے حقیقی محبت پیش کی، انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں عروج عطا فرمائی، انہیں عزت عطا فرمائی، اور عرب سے نکل کر پوری دنیا میں لوگ مسلمان پھیلتے چلے گئے۔ یہ وہ قوم ہے جنہیں اللہ رب العزت عزت دیتا ہے، اور یہ انہیں عزت اس وقت دیتا ہے جب ان کے دلوں میں رب کا خوف اور میرے نبی کی محبت ہوا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ عزت طلب کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے ہی اسے عزت مل سکتی ہے۔ ان کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی، وہ عزت پائے گا، رب کا خوف ہوگا، وہ عزت پائے گا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے گا، وہ عزت پائے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر وہ منحرف ہو جائے، اگر وہ پھر جائے، تو لاکھ وہ عزت کمانے کی کوشش کرے، لاکھ وہ عزت طلب کرے، اللہ رب العزت اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ مسلمانوں کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ مسلمان وہ قوم ہے جس کے ساتھ رب ہو، اسے کوئی پچھاڑ سکتا ہے، کوئی اسے شکست دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام جہان کو پیدا کرنے والا جس قوم کے ساتھ ہو، اسے شکست کون دے سکتا ہے، اسے مات کون دے سکتا ہے؟ لیکن ہم نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا کہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہم نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا وہ مسلمان جو تیز رفتاری کے ساتھ ملک پہ ملک فتح کر رہے تھے، آج وہ ملک فتح کرنے کے باوجود بھی شکست کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ مسلمان جن کے سامنے کسی قوم کے بولنے کی ہمت نہ تھی، ان کے سامنے کسی کی زبان چلتی نہ تھی، لیکن آج ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کا معائنہ کیا، اور ہم نے تاریخ کے اوراق کو دیکھا اور آج کے حالات کو دیکھا۔ تو اگر آج مسلمان شکستگی کا منہ دیکھ رہے ہیں، اگر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ یہ مسلمان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے بغاوت کر لی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بغاوت کر لی۔ یہ عزت طلب کرتے ہیں، یہ شہرت طلب کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی محبت کے بغیر طلب کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہی کہ رب کعبہ عزت انہی کو دیتا ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوا کرتی ہے۔ تو وجہ یہی رہی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے سے نکلنے لگی، لوگ ذلیل و خوار ہونے لگے۔ رب کعبہ نے فرمایا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اور ایک مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، کہ اللہ رب العزت جس قوم کو جو عزت عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت جو قوم کو عروج عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان قوم کو عزت عطا فرمائی،
اللہ تعالیٰ عزت کو چھینتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے غیر قوموں کے دلوں میں آپ کی وحشت عطا فرمائی، وہ وحشت چھینتا نہیں، لیکن چھیننے کی وجہ یہی بنی۔ قرآن کریم کی آیتوں میں رب کعبہ نے صاف صاف فرمایا کہ یہ قوم جب خود غور و فکر نہیں کرتی ہے، خود اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اسے داغدار کر دیتا ہے، اسی عزت کو چھین لیتا ہے، اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اگر نعمت کو برقرار رکھنا ہو، اگر نعمت کو اپنے اندر وہ موجود رکھنا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خود تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ہم خود اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اگر تبدیلی نہیں لائیں گے تو کوئی بھی قوم ہم پر مسلط ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم اپنے نفس پر، اپنی ذات پر کیسے ظلم کرتے ہیں اسے سمجھیں۔ انسان اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتا ہے اسے سمجھیں۔ آپ اگرچہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ظالموں کو، جو خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اب بات واضح نہیں ہوئی ہے، آپ سمجھے نہیں شاید، کہ اللہ رب العزت ایسے کو عزت نہیں دیتا جو رب کا فرما بردار نہ ہو۔ آج قوم تباہ ہو رہی ہے، جو چاہ رہا ہے، جیسا چاہ رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے، ہمت عروج پر ہے غیروں کی۔ جو قوم علماء کے پاس پھکوانے کے لیے لائن لگایا کرتی ہے، جو قوم مسلمانوں کو دیکھ کر ادب سے روڈ میں کھڑے ہو جایا کرتی تھی، وہ قوم آج مسلمانوں کے خلاف بے بانگے دہل کہتی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور کون سی نافرمانی کی ہے؟ کون سی نافرمانی کی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے والا بندہ کہتا ہے، جب یہ جملہ کہتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہری چہرے کو دیکھ کر گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ حضرت ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ ایک دو تین اشارہ میں کرتا چلوں کہ کس طرح کے آپ گناہ کر رہے ہیں، کس طرح کے گناہوں میں آپ ملوث ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً کم و بیش، اشارتاً کنایتاً 97 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کے متعلق ذکر فرمایا۔ 30 پارے میں تقریباً جو ہے نماز کا حکم ہے اور نماز کے متعلق بیان کیا گیا، لیکن یہ قوم نماز سے پیچھے ہے۔ اذان دی جاتی ہے لیکن آتے نہیں، یہ رب کی نافرمانی۔ داڑھی رکھنا واجب قرار دیا گیا، داڑھی منڈے ہیں، رب کی نافرمانی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا درس دیا گیا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ انہوں نے جونی جونی یس پاپا سکھائے، ABCD کے الفاظ انہیں رٹا لگوائے۔ میرے نبی کا نام تک انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ میرے نبی نے حکم دیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، انہیں ان کا بھی سلیقہ نہیں بتایا، انہیں خبر تک نہیں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کے حقوق بتاؤ، لیکن قرآن پڑھنا خود نہیں جانتا، تو یہ سب نافرمانی ہے۔ محلے معاشرے میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہمارے نبی نے، لیکن اس کے ساتھ غداری کی، زمین ہڑپنے کی کوشش کی۔ کمزور کو دیکھا تو کمزور پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کی۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں زمین کے لیے، یہ دنیاوی کتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے اسے فرمایا وہ کتا ہے وہ بندہ جو دنیا کا طلبگار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے اسے فرمایا وہ کتا ہے وہ بندہ جو دنیا کا طلبگار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، لیکن آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، آپ اپنے پڑوس کو خوش رکھیں، اس کے باوجود بھی اپنے ظلم پر، اپنے نفس پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو گالی نہیں دے رہے، پھر بھی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا یہ کیا اپنے نفس پر ظلم نہیں ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے
ذریعے جو احادیث مبارکہ قرآن کریم کی یہ نعمت ملی، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ جو قوم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، کیا آپ نے سنا ہوگا چنگیز خان کا نام؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے، نوجوان لوگ سنے ہوں گے۔ ہلاکو خان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا، بغداد پر حملہ آور ہوا۔ ان کے سپاہی لشکر اس طرح کے تھے کہ جہاں بھی حملہ کرتا وہاں کی معیشت تک کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا، عورتوں کو کاٹ دیتا، بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑتا، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے۔ بغداد میں جب حملہ آور ہوا، جب بغداد کے قریب وہ بندہ پہنچا، یہ ہلاکو خان اپنے لشکروں کے ساتھ جب بغداد کے قریب پہنچا تو اپنے 2 سپاہی کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ تو سپاہی جب جائزہ کے لیے پہنچے تو انہیں کوئی شہر نظر ہی نہیں آنے لگا۔ ہوا یہ، جب خبر پہنچی وہاں کے مسلمانوں کے پاس کہ ہلاکو خان حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو وہاں اس وقت کے اللہ کے ایک ولی حضرت محمد جام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حضور ہلاکو خان حملہ کی تیاری کر کے یہاں آیا ہے اور بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت محمد جام کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے کو الٹ دیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، جاؤ۔ وہ 2 سپاہی آئے بغداد پر، بغداد کی زمین تک پہنچے لیکن انہیں بغداد شہر نظر ہی نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ ہلاکو خان کو جا کے کہا کہ بغداد تو ہے ہی نہیں۔ ہلاکو خان ظالم بادشاہ تھا، ان دونوں سپاہی کو قتل کر دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے خاص وزیر کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے۔ لوگ مسلمان دوڑتے ہوئے محمد جام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حضور بادشاہ کا وزیر آ رہا ہے جائزہ لینے کے لیے، ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت محمد جام وہی پیالے کو پلٹتے، وہ وزیر آیا، بغداد کی زمین پر گھومتا رہا لیکن اسے کوئی شہر نظر نہیں آیا، کوئی لوگ نظر ہی نہیں آئے۔ وزیر وہ جا کے ہلاکو خان سے کہا کہ حقیقت بات ہے کوئی شہر ہی نہیں، سامنے بغداد موجود ہی نہیں، کوئی شہر نظر ہی نہیں آیا۔ ہلاکو خان جلال پہ آیا اور کہا کہ اب کسی کو دیکھنے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب خود ہم چلتے ہیں اور جا کے ڈائریکٹ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بغداد پہنچا، بغداد کے قریب جب یہ پہنچ چکا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اب لشکر آ رہا ہے، تو حضرت محمد جام کے پاس پہنچے کہ حضور بچا لیجئے، ہلاکو خان حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو غیب سے محمد جام کے پاس غیب سے آواز آئی کہ انہیں اپنی حالت میں چھوڑ دو، انہیں اپنے حالت میں چھوڑ دو، اب ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت محمد انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیے۔ ہلاکو خان حملہ آور ہوا بغداد پر، اور بغداد پر اس طرح ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے۔ اور یہ بغداد کون شہر ہے؟ یہ وہی بغداد ہے جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ بغداد وہی شہر ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ بغداد وہی شہر ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بغداد میں پائی جاتی تھی۔ دنیا کے تمام کونوں میں جہاں مسلمان پائے جاتے تھے، تمام مسلمان قوم اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر رخ کیا کرتے تو وہ بغداد کی طرف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی رہ چکے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہی موجود تھے۔ حضرات گرامی، وہ شہر پہ، وہ بغداد میں ہلاکو خان جب حملہ آور ہوا تو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، بڑوں کو قتل کیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کوئی بھی ایسا سپاہی نہیں تھا کہ جو گھوڑے پہ وہ سوار تھا اس کا گھوڑا مسلمانوں کے خون سے اس کا پیر لال نہ ہو چکا ہو۔ ہر گھوڑے کے ٹاپوں پر مسلمانوں کے خون کے نشانات تھے۔ یہ تتاریوں نے ہلاکو خان بغداد پہ جب حملہ آور ہوا تھا، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس طرح ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے کہ دریائے دجلہ خون سے لال ہو چکا تھا۔ اور یہ لائبریری مسلمانوں کی اتنی بڑی لائبریری تھی، جب اسے جلائی گئی تو کہا جاتا ہے کہ 1 سال تک دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو چکا تھا۔ اتنی بڑی لائبریری تھی مسلمانوں کی، جلا دی گئی۔ اس قوم کی حفاظت اللہ والے بھی نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کو بھی یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا جاتا کہ اپنے آپ کو سدھار لے اگر لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اگر یہ اپنے نفس کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں سے مدد ملتی ہے، لیکن جب بندہ خود اپنے نفس پر جب ظلم کرتا ہے، جب یہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ والے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو آج ہندوستان کی بھی تو یہی حالت ہو گئی ہے، مسلمانوں کی بھی تو یہی حالت ہو چکی ہے کہ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے، مسلمان بزنس کے لیے 3 بجے رات بھی اگر اٹھنا پڑے، 2 بجے رات بھی جا کر انہیں گاڑی پکڑنی پڑے،
तो वो 12 बजे रात से वो तैयारी करके वो गाड़ी पकड़ सकता है बिजनेस के लिए, लेकिन नमाज फजर के लिए अजान दी जाती है, पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, इसके बावजूद भी नरम नरम बिस्तर पर ये आराम की नजर आती है कौन? तो जो खुद अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा है। नमाज छोड़ना तो इतना आम हो चुका है, अब ये कहने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता है कि कहें कैसे, इसको तो हम 100 मरतबा कह चुके हैं। ये कौम इतनी हलाक कौम हो चुकी है, ये अल्लाह का शुक्र है कि आसमान से पत्थर नहीं बरस रहा, वरना हमारी हालत तो ऐसी हो चुकी है कि आसमान से आग बरसे, आसमान से पत्थर बरसे, हमारी हालत ऐसी हो चुकी है। हजरात गिरामी, आज गैर कौमों ने हमें निशाना पे लिया है, और निशाना पे क्यों ना लें? हजरात, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आपने सुना, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें उनकी हुकूमत ही में अपने करामात के जरिए, रब तबारक व तआला की अता करदा नेमतों के जरिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो पृथ्वीराज जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहता था, ख्वाजा गरीब नवाज को देखना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाना कर सके, इसलिए कि हिंदुस्तान में उन्हें भेजा कौन था? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था। उन्हें अताए रसूल कहा जाता है। मेरे ख्वाजा को, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आपने सुना, ये फसादी लोग, ये फसादी हुकूमत के अफराद अजमेर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत बात है, जान रहे हैं, लेकिन इन्हें यह भी बताया जाए, इन्हें यह भी समझाया जाए, इन्हें यह भी सिखाया जाए कि जिस वक्त तादाद में ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ 39 अफराद थे, 39 मुरीदीन साथ में थे, वो पृथ्वीराज जैसा बादशाह जो कि पूरे लश्कर के साथ, जोगी जयपाल जैसा ये जादूगर के साथ मेरे ख्वाजा पर हमला करने की कोशिश की, वो बाल पिला कर सका। तो आज हुकूमत के सामने 1 करोड़ से भी ज़ायद तादाद में मुसलमान कौम मौजूद है, तो मुसलमान के रहते हुए कोई ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर हमलावर कैसे हो सकता है? और अगर मुसलमान कौम अपने नफ्स पर जुल्म कर रही है, जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह वाले भी साथ छोड़ देते हैं। अगर ये मुसलमान कौम कहती है कि हम करें क्या, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको आपका पावर बता रहा हूं। 2 मिनट में आपका पावर बता रहा हूं, बोले सुभान अल्लाह। आपका पावर कितना है, आप क्या कर सकते हैं? आप मानते हैं कि सबसे बड़ा बादशाह मेरा रब है, आपको यकीन है? तो अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक जब आपका यकीन है कि रब सबसे बड़ा बादशाह है, तो हिंदुस्तान का बादशाह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमारा हिंदुस्तान का बादशाह क्या बिगाड़ सकता है? जो 5 साल 10 साल के लिए हुकूमत आती है, हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा बादशाह रब्बे काबा है। और मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के हकीकी बादशाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाजा गरीब नवाज को बनाया है, ख्वाजा गरीब नवाज को हकीकी बादशाह बनाया है। और ये जो अभी बादशाहत, ये ज़ाहिरी बादशाहत अगर आप देख रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्वाजा की अता है। उन्हें छूट दी गई, और छूट इसलिए दी गई कि हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। मेरे नबी ने फरमाया कि जो कौम जुल्म ज़्यादती करती है, चाहे वो लोगों पर करे या अपने नफ्स पर करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। जो अपने नफ्स पर जुल्म कर रही है, जो गुनाहों पे मुलविस है, जो नाफरमान बंदे हैं, अल्लाह ताला उस पर जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है। अल्लाह ताला जालिम बादशाह उन पर मुकर्रर कर देता है जो रब का नाफरमान होता है। तो अगर आज हमारे ऊपर कोई हुकूमत, फसादी हुकूमत अगर काबिज आ रही है, अगर मुसल्लत हो रही है, तो इसकी असल वजह यही है कि हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, हमने रब तबारक व तआला की नाफरमानी की। तो आपका पावर यह है कि अगर आप सही मानों पर मस्जिद आ जाए, सही मानों पर नमाजी बन जाए, सही मानों पर रब्बे काबा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो कसम खुदा की वो वक्त नहीं आएगा कि लोग आप पर मुसल्लत होंगे। और देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान कौम काबिज नजर आएगी। पूरी दुनिया
دنیا میں یہ مسلمان قوم قابض نظر آئے گی۔ تقریر سن لیتے ہیں، یہ وقتی طور پر جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ گھر سے مسجد نہیں آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ کو گھر سے مسجد تک لے کر نہیں آتا تو آپ کا ایمان آپ کو جنت تک کیسے لے کر جائے گا؟ آپ کا ایمان آپ کو جنت تک کیسے لے کر جائے گا؟ جو آپ کا ایمان آپ کو مسجد تک لے کر نہیں آتا تو آپ کا ایمان تو کمزور پڑ چکا ہے۔ تو آج کے نوجوانوں سے، آج کے ایک ایک فرد سے ہم گزارش کریں گے کہ صرف امام کی تقریر کو سن کر اب اپنے دل میں تبدیلی نہ لائیں، بلکہ ذاتی طور پر اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اگر آپ اس تبدیلی، اس نصیحت کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا بندہ، کوئی بھی بدبخت بندہ، کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی حکومت آپ کو ڈرا نہیں سکتی، آپ پر حکومت نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکومت کے تحت آ جائیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے تحت آ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو رب کا فرما بردار ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالی اسے کسی کے سامنے جھکنے بھی نہیں دیتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رب تبارک و تعالی کی نگہبانی میں آ جائے، جو رب تبارک و تعالی کے حفظ میں آ جائے، جس کی حفاظت اللہ تعالی فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کی آیات ہے، عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ فرما بردار بندے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان سرخرو ہوتے نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل